ماہ صفر 4 ہجری میں قبیلہ بنی عامر کا ایک سردار ابو برا نجد سے مدینے میں آیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ مجھے اسلام کیا قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں کی ایک جماعت میرے ہمراہ نجد روانہ کریں جو وہاں کے باشندوں کو دعوت اسلام دے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اہل نجد سے اندیشہ ہے کہ وہ میرے آدمیوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس سردار نے کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے اور میں ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابیوں کو جو عابد و پرہیزگار اور متقی تھے ایک مکتوب دے کر نجد روانہ کیا۔ انہوں نے سرزمین نجد میں پہنچ کر برمعونہ میں منزل کی اور حرام ابن ملحان کو حضرت کا مکتوب دے کر ابو برا کے بھتیجے عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ اس دشمن خدا نے خط کا پڑھنا تو درکنار اس کے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ حرام ابن ملحان نے یہ صورت دیکھی تو کہا کہ مجھے امان دی جائے تاکہ میں کچھ کہہ سکوں۔ ابھی وہ کچھ کہنے نہ پائے تھے کہ عامر ابن طفیل کا اشارہ پا کر ایک شخص نے ان کی پشت پر نیزہ مارا جو سینے کو چیر کر نکل گیا۔ آپ زمین پر گرے اور روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ اس قتل ناروا کے بعد عامر نے اپنے قبیلے والوں کو برمعونہ میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی، مگر انہوں نے ابو برا کے عہد و پیمان کی بنا پر اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے 2-4 دوسرے قبیلوں کی مدد سے مسلمانوں کے گرد گھیرا ڈالا اور 2 آدمیوں کے علاوہ سب کو قتل کر دیا۔ ان 2 میں سے ایک کعب ابن زید تھے جنہیں مقتول سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، اور دوسرے عمرو ابن امیہ تھے جنہیں اسیر کر لیا گیا، اور بعد میں عامر ابن طفیل نے اپنی ماں کی ایک نذر کے سلسلے میں انہیں آزاد کر دیا۔ عمرو ابن امیہ مدینے واپس آتے ہوئے قرقرۃ القدر میں پہنچے تو بنی عامر کے 2 آدمیوں کو دیکھ کر ان کی طاق میں لگ گئے، اور جب وہ ایک درخت کے سائے میں سو گئے تو اپنے ساتھیوں کے قصاص میں انہیں قتل کر دیا اور مدینے چلے آئے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ان دونوں کو رسول اللہ تحریراً امان دے چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے پر مطلع ہوئے تو فرمایا کہ جو کچھ ہوا ہے غلطی کی بنا پر ہوا ہے، ہمیں ان دونوں کا خون بہا دینا چاہیے۔ رسول اللہ 3 قبائل جن میں بنی نذیر بھی شامل تھا ان سے باہمی تعاون و سازگاری کا معاہدہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے چاہا کہ ان دونوں مقتولوں کے خون بہا کے سلسلے میں بنی نذیر سے کچھ رقم بطور قرض یا بطور اعانت لیں۔ چنانچہ دیت کی بابت انہیں پیغام بھجوایا۔ انہوں نے کہلوا بھیجا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور جیسا فرمائیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ رسول اللہ چند صحابہ کے ہمراہ بنی نذیر کی آبادی میں جو مدینے سے متصل تھی تشریف لے گئے، اور وہاں پہنچ کر ایک مقام پر دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے۔ بنی نذیر پہلے ہی سے بدنیت تھے۔ انہوں نے ایک شخص عمرو ابن حجاج کو کہا کہ وہ اس دیوار پر چڑھ کر جس کے نیچے رسول اللہ تشریف فرما ہیں ایک بڑا سا پتھر اوپر سے گرا دے تاکہ
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام ہو جائے۔ الہام غیبی نے رسول اللہ کو آگاہ کیا اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر مدینے واپس آ گئے اور محمد ابن مسلمہ کے ذریعے انہیں پیغام بھیجا کہ تم نے غداری اور بدعہدی کی ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میرے قتل کا اقدام کیا ہے، لہٰذا 10 دن کے اندر اندر اپنے تمام لوگوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور کسی دوسری جگہ پر سکونت اختیار کرو۔ بنی نذیر نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تہدیدی حکم سنا تو وہ خائف و مرعوب ہو کر فوراً مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے، مگر عبداللہ ابن ابی نے جو ان کا معاہد اور حلیف تھا انہیں کہلا بھیجا کہ تم اپنے گھروں میں دل جمعی سے بیٹھے رہو اور کسی دوسری جگہ جانے کا ارادہ ترک کر دو، میں 2000 کی جمعیت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا اور اس موقع پر بنی قریظہ اور ان کے حلیف قبائل بھی تمہارے ساتھ تعاون کریں گے اور تمہیں بے گھر اور بے در ہونے نہیں دیں گے۔ بنی نذیر نے اپنی پشت پر معاون و مددگار دیکھے تو جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور رسول اللہ کو کہلوا بھیجا کہ ہم اپنے گھروں کو خالی نہیں کریں گے اور نہ یہاں سے کہیں اور جائیں گے، آپ سے جو بن پڑتا ہے کیجیے۔ یہ ایک طرح سے دعوت جنگ و قتال تھی جس پر خاموش نہ رہا جا سکتا تھا۔ رسول اللہ نے ایک مختصر سا لشکر ترتیب دیا اور ان کے قلعوں کی طرف حرکت کی۔ طبری نے لکھا ہے کہ اس دن علم پیغمبر علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا۔ بنی نذیر نے جب سپاہ اسلام کو آتے دیکھا تو قلعہ بند ہو گئے، مسلمانوں نے قلعے کے گرد محاصرہ ڈال دیا۔ بنی نذیر نے اپنے گرد گھیرا دیکھا تو قلعے کے اندر سے تیر اور پتھر برسانے شروع کیے، مگر محاصرہ اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک رات چند یہودی قلعے سے باہر نکلے تاکہ مسلمانوں پر تیر برسا کر انہیں محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کر دیں۔ ان میں سے ایک شخص نے رسول اللہ کا خیمہ تاک کر تیر چلایا۔ حضرت نے کھلی جگہ کے بجائے ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا۔ ادھر پیغمبر نے جگہ تبدیل کی، ادھر حضرت علی علیہ السلام چپکے سے اس تیر انداز کا پتہ لگانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صحابہ نے حضرت کو نہ دیکھا تو پیغمبر سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ فرمایا کسی کام ہی سے گئے ہوں گے، ابھی آتے ہوں گے۔ اتنے میں علی ایک یہودی کا سر لیے ہوئے آئے اور پیغمبر کے قدموں میں ڈال کر کہا کہ یہ ہے وہ بدبخت جس نے آپ کے خیمے پر تیر چلایا تھا۔ یہ یہودیوں کا مشہور تیر انداز غلول ہے اور ابھی اس کے 9 ساتھی قلعے کے باہر گھوم پھر رہے ہیں۔ اگر چند آدمی میرے ساتھ چلیں تو انہیں بھی پکڑ کر لایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ نے ابو دجانہ، سہیل ابن حنیف اور 2-4 آدمی آپ کے ساتھ کر دیے۔ امام علی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان یہودیوں کو قلعہ بند ہونے سے پہلے گھیرے میں لے لیا اور وہیں پر سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بنی نذیر نے جب یہ دیکھا کہ ان کے چند آدمی مارے گئے ہیں اور بنی قریظہ اور دوسرے قبائل کوئی بھی مدد کو نہیں آیا اور نہ عبداللہ ابن ابی کے 2000 آدمیوں کا کچھ پتہ ہے، تو انہوں نے شکست و ہزیمت کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ ہماری جان بخشی کریں تو ہم اس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں اسلحہ جنگ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ہتھیاروں کے علاوہ جو چیزیں وہ لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ چنانچہ یہود نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو مسمار کیا، مکانوں کے دروازے، کھڑکیاں اور جو کچھ وہ لاد سکتے تھے 600 اونٹوں پر لادا اور گاتے دف بجاتے ہوئے چل دیے۔ ان میں سے کچھ لوگ شام کے علاقے کی طرف چلے گئے اور ایک گروہ جس میں سلام ابن ابی الحقیق، کنانہ ابن ربیع اور ابن اخطب بھی شامل تھے، مدینے سے جانب غرب خیبر میں آ کر آباد ہو گئے۔ بنی نذیر کی زمینیں اور باغات مال فے ہونے کی بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت قرار پائے۔ چنانچہ حضرت عمر کہتے ہیں بنی نذیر کے اموال جو اللہ نے اپنے رسول کو دلوائے وہ رسول اللہ کی ملکیت خاصہ تھے، اس لیے کہ انہیں حاصل کرنے میں مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ۔ یہ واقعہ ربیع الاول 4 ہجری میں غزوہ احد کے 6 ماہ بعد ہوا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔